اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت ترتیبی کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جسم سے غلاظت کو اور چکنائی وغیرہ کو دور کرنا ہے دھو کے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی کونی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک، جیسے وضو میں دھویا جاتا ہے یہ بازو، دایاں بازو پہلے دھونا ہے، پھر اسی طرح بائیں بازو آپ نے دھو لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ سنت ہے، واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ایسے بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آسانی سے کہہ سکیں تو اس طرح کہیں کہ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں حدث رفع کے واسطے قربتاً الی اللہ۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو دھونا ہے گردن سمیت، یہ گردن تک تسلی سے، اور یہ بالکل آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ میرے گردن تک کوئی حصہ سر کا خشک نہیں رہے گا۔ تو جب آپ سر اپنا دھو لیں، پھر اس کے بعد آپ نے دائیں سائڈ دھونی ہے، اور یہ گردن کا کچھ حصہ اس میں شامل ضرور کرنا ہے، یعنی پانی یہاں سے ڈالیں تاکہ گردن کا بھی کچھ حصہ ساتھ شامل ہو جائے۔ تو پانی ایسے ڈالیں کہ آگے سے بھی بہہ جائے اور پیچھے سے بھی اسی طرح پانی بہہ جائے، اور پھر ساتھ آپ نے ہاتھ سے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہ گیا۔ اور جب پانی ڈالیں تو پاؤں آپ نے اٹھانا ہے، دایاں پاؤں، دائیں سائڈ پہ جب پانی ڈالیں گے تو آپ نے دایاں پاؤں اٹھانا ہے تاکہ پیر کے تلوا حصہ بھی تر ہو جائے، وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو آپ اسی طرح تسلی سے دائیں سائڈ پہ دھو لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بائیں سائڈ اسی طرح دھونی ہے جیسے دائیں سائڈ ہوئی ہے، یعنی گردن کا کچھ اس میں شامل ہونا چاہیے، اور پانی یہاں سے ایسے ڈالیں کہ آگے سے بھی پانی پھیلے اور پیچھے سے بھی پانی جائے۔ تو پھر ساتھ آپ نے ہاتھ بھی اپنے جسم پہ پھیر لیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اور اسی طرح پھر آپ نے اپنے پاؤں کو بھی حرکت دینی ہے، پاؤں اٹھانا ہے تاکہ پیر کے تلوے کے نیچے سے پانی آسانی سے گزر جائے۔ الحمدللہ۔